السلام علیکم۔ ناول ہے تیرے عشق میں قسط ہے 4 اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اس ناول کی آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے۔ میرے باقی ناول بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہیں، آپ انہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں، مجھے یقین ہے آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ اگر آپ کو یہ ناول تیرے عشق میں پسند آ رہا ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ ناول آگے جا کے بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ بد کردار اور میرا ستمگر انٹرسٹنگ تھے، آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا اس پر، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس ناول کے ساتھ بھی میرے ساتھ جڑے رہیں گے، مجھے کمنٹس کرتے رہیں گے، اور یہ آگے چل کے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ چلیں شروع کرتی ہوں آج کی ایپی دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کے تمام غم پریشانیاں دور کریں اور آپ کو راحت دے، آمین۔ نینا شاہ اور ارمان خان گاڑی روک کے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ اسی اثنا میں باسط خان کی گاڑی وہاں سے گزری تھی۔ باسط خان نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا۔ باسط خان نے حیرانگی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا شہر میں ارمان خان کے کارنامے، جس کی آئے روز گرل فرینڈز بدلتی رہتی تھیں۔ کتنی ہی دفعہ وہ ارمان خان کو اس کی نت نئی گرل فرینڈز کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ باسط خان کی حیرانگی کی وجہ اس لڑکی کا حسن تھا جو باسط خان کو بھی متاثر کر گیا تھا۔ دل پذیر باسط خان نے ڈرائیور کو پکارا تھا۔ جی سائیں، ڈرائیور نے ادب سے جواب دیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ارمان خان کے ساتھ۔ اس کی تمام ڈیٹیلز نکلواؤ۔ یہ ارمان خان کو کہاں ملی؟ اس کے کس قسم کے تعلقات ہیں ارمان خان کے ساتھ؟ مجھے ایک ایک چیز کی مکمل ڈیٹیلز چاہیے۔ باسط خان نے دل پذیر کو حکم دے کر گاڑی چلانے کو کہا تھا۔ ارمان خان نے آفس میں داخل ہوتے اپنے پی اے کو نئے پروجیکٹس کی مکمل ڈیٹیلز لانے کو کہا تھا جو باسط خان ہینڈل کر رہا تھا۔ ارمان خان کو اس پروجیکٹ کی مکمل ڈیٹیل دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا تھا اس میں جو کنڈیشن رکھی گئی تھیں وہ کمپنی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس میں فائدے کے چانسز بہت کم ہیں۔ ارمان خان نے فوراً سے یہ پروجیکٹ جس کمپنی کے ساتھ باسط خان نے ڈن کیا تھا کینسل کرنے کا حکم دیا، بلکہ یہ پروجیکٹ کمپنی کے ایک سینئر امپلائی کو ہینڈل کرنے کو کہا۔ باسط خان کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ دندناتا ہوا ارمان خان کے آفس روم میں داخل ہوا تھا۔ ارمان خان، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرا پروجیکٹ کسی اور کو دینے کی؟ باسط خان غراتا ہوا بولا تھا۔ ارمان خان نے چیئر سے ٹیک لگائے باسط خان کو دیکھا تھا۔ کیونکہ تم اس پروجیکٹ کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے مجھے یہ پروجیکٹ کسی اور کو ہی دینا تھا۔ ارمان خان تحمل سے بولتا باسط خان کو آگ لگا گیا۔ تم کون ہوتے ہو یہ ڈیسائیڈ کرنے والے؟ یہ پروجیکٹ میرا تھا۔ باسط خان ٹیبل پر ہاتھ مارتا چلایا۔ میں اس کمپنی کا ہیڈ ہوں، یہ مت بھولو، فائنل ڈیسیژن میرا ہی ہوتا ہے۔ ارمان خان نے باسط خان کے انتہائی غصے کا جواب پھر سے بہت آرام اور سکون سے دیا تھا۔ میں تمہیں اس کمپنی کا ہیڈ نہیں مانتا، باسط خان غرایا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ جو میں ہوں سو میں ہوں۔ ارمان خان نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے، لبوں پر گہری مسکراہٹ جائے اطمینان سے کہا، یہ پروجیکٹ تو میں ہی کروں گا، دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتے ہو۔ باسط خان کی بات پر ارمان خان نے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ لیٹس سی باسط خان۔ ارمان خان چیئر سے اٹھتا باسط خان کے مقابل جا کر کھڑا ہوا۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ ارمان خان نے باسط خان کو آنکھ ماری تھی۔ باسط خان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ تھینکس فار یور بیسٹ وشز، مگر یہ وشز میری شادی کے لیے سنبھال کر رکھنا، جب میں دوسری شادی کروں گا۔ باسط خان مسکرا کر بولا تو ارمان خان کے لبوں کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی تھی۔ یہ مت بھولو حویلی میں تمہاری منکوحہ ہے اور وہ میری بہن ہے۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو باسط خان، تمہاری جان لینے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ ارمان خان نے باسط کو گریبان سے پکڑا تھا۔ باسط خان نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا۔ تم روکو گے مجھے؟ باسط خان زادہ کو روکو گے؟
زرمین حویلی میں میری منکوہا ہے اور ساری عمر میری منکوہا ہی بن کر رہے گی۔ بیوی تو اسے میں کبھی نہیں بناؤں گا۔ جہاں تک بات ہے دوسری شادی کی، تو یہ ہماری حویلی کی روایت ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا۔ باسط خان طنزیہ مسکرایا تھا۔ باسط خان، اگر میری بہن کو تمہاری وجہ سے ذرا بھی آنچ آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے۔ ارمان سرد آواز میں دھاڑا، اور میری بہن کا کیا، جو حویلی میں تمہاری منگیتر ہے؟ یہاں تم جو کرتے پھرتے ہو مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ اتنی تو تم ٹائی نہیں بدلتے جتنی تم گرل فرینڈز بدلتے ہو۔ باسط خان کی آواز میں بھی گراہٹ نمایاں تھی۔ اچھا، میری گرل فرینڈز کا تمہیں پتہ ہے؟ جو تم بازار حسن کا آئے روز چکر لگاتے ہو، اس کا کیا؟ نغمانہ کے ساتھ تمہارے کیا تعلقات ہیں؟ خان دادا کو پتہ چل گیا تو تمہیں پتہ ہے تمہارا کیا ہوگا۔ ارمان خان نے دوبارہ سے باسط خان کا گریبان پکڑا تھا۔ ارمان خان زادہ، خان دادا کی دھمکی کسی اور کو دینا۔ نغمانہ کے ساتھ میرے تعلقات اتنے گہرے نہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ لیکن ہاں، یہاں شہر میں ایک بے انتہا حسین چہرہ دیکھ چکا ہوں۔ یقین مانو میرے دل کا قرار لٹ چکا ہے۔ عنقریب اسے اپنی بیوی بنا کر شہر میں رکھوں گا۔ ہاں، جہاں تک زرمینی کی بات ہے، تم فکر مت کرو، اسے بھی بیوی کا درجہ دے دوں گا۔ اب اس کے لیے رخصتی ضروری نہیں۔ باسط خان آگ لگاتی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا آفس کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتا چلا گیا۔ باسط خان کے جانے کے بعد ارمان خان نے غصے سے زوردار مکہ ٹیبل پر مارا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں میں باسط خان۔ ارمان خان اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتا آفس کے چکر لگاتے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ روحان گھر آ کر بھی اس پری چہرہ کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے یاد کر رہا تھا۔ اس کا گلابی چہرہ بار بار روحان شاہ کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ روحان شاہ کی لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، اس کا ڈرا سہما گھبرایا روپ یاد کر کے۔ وہ سیدھا روحان شاہ کے دل میں اتر چکی تھی۔ روحان شاہ کو ڈری سہمی لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ اس کی اپنی بہن نینا بہت زیادہ نڈر تھی۔ یہ الگ بات ہے وہ بے وقوف بھی حد سے زیادہ تھی۔ بہت کوششوں کے بعد وہ نینا کو بدل نہیں سکا تھا، جو ہر کسی پر منٹوں میں اعتبار کر لیتی تھی۔ مگر یوں ہر بات پر گھبرانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا روحان کو تھوڑا عجیب لگا تھا۔ روحان شاہ کو پر اعتماد لڑکیاں پسند تھیں، مگر ایسی کیا بات تھی اس میں؟ روحان شاہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دل و دماغ بس اسے ہی سوچے جا رہا تھا۔ روحان شاہ مسکراتا ہوا ٹیرس پر کھڑا بدلتے ہوئے ٹھنڈے موسم کو انجوائے کرنے لگا۔ طبیعت میں عجیب سا سرور چھا رہا تھا۔ گلابی حجاب میں وہ معصوم ڈرا سہما سا چہرہ یاد کر کے روحان شاہ کے پورے وجود پر مدہوشی طاری ہو رہی تھی۔ باسط خان آفس سے نکلتا غصے سے بائی روڈ ہی صفات کے لیے نکل چکا تھا۔ باسط کا غصہ ارمان خان پر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے دل میں زرمینے کے لیے بھی بے انتہا نفرت محسوس کر رہا تھا۔ زرمینے کے ساتھ اسے کیا کرنا ہے وہ اچھی طرح سوچ چکا تھا۔ اسے زرمینے کا وہ حال کرنا تھا کہ ارمان خان کی روح کانپ اٹھے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا زرمینے اسے پسند کرتی ہے، مگر اب اسے زرمینے کی پسندیدگی محبت میں تبدیل کرنی ہے۔ اسے خود کا اتنا عادی بنانا تھا کہ وہ ارمان خان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے باسط خان کو مانگے، اور ارمان خان گڑ گڑاتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی بہن کی خوشیاں مانگے۔ باسط خان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ ارمان خان، بہت غرور ہے نا تمہیں کہ تم خان دادا کے سب سے بڑے پوتے ہو، اس بزنس کے ہیڈ ہو، حویلی میں تمہارا سکہ چلتا ہے۔ بہت جلد تم سے تمہاری ہر چیز چھین لوں گا۔ باسط خان سیٹ کی پشت پر ٹیک لگائے لبوں پر گہری مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔
زرمین باجی، مجھے یہ پیراگراف سمجھ نہیں آ رہا، کیا آپ مجھے سمجھا دیں گی؟ پری وش زرمینے کے پاس آ کر بولی تھی، جو اپنے لمبو بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اللہ باجی، آپ کے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ پری وش زرمینے کے بال دیکھتے ہوئے بولی، جس پر زرمینے جھینپی تھی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھا۔ کیا سمجھنا تھا پری وش؟ زرمینے نے اس سے اس کی کتاب پکڑی، مگر کتاب کو دیکھ کر زرمینے کے چہرے پر مایوسی طاری ہوئی۔ یہ تو کیمسٹری ہے، میں نے میٹرک آرٹس میں کیا ہے۔ زرمینے نے کتاب پری وش کو پکڑائی تھی۔ زرمینے باجی، آپ اتنی لائق ہیں، مجھے انگلش فر پڑھاتی ہیں۔ آپ نے میٹرک آرٹس میں کیوں کیا؟ پری وش نے سوال کیا۔ ارمان لالا نے تو بولا تھا میں سائنس میں امتحان دوں، میں ڈاکٹر بنوں، مگر بابا سائی نے منع کر دیا تھا۔ ارمان لالا کے کہنے پر ایف اے کے پیپرز پرائیویٹ دیے، مگر آگے نہیں پڑھ سکی، کیونکہ باسط سائی کو زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں نہیں پسند۔ باسط کے ذکر پر زرمینے کا چہرہ سرخ اناری ہوا تھا۔ پری وش نے غور سے زرمینے کا چہرہ دیکھا، جو بےحد خوبصورت تھا۔ اللہ زرمینے باجی، آپ کتنی خوبصورت ہیں، کاش میں بھی آپ جتنی خوبصورت ہوتی۔ پری وش کی بات پر زرمینے کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ تم تو بہت خوبصورت ہو، مجھ سے بھی زیادہ۔ زرمینے نے پری وش کے گال پر چٹکی کاٹی تھی۔ پری وش مسکرا کر رہ گئی۔ پری وش اس حویلی کی ملازمہ کی بیٹی تھی، رقیہ بی بی، جس نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی اس حویلی کی لوگوں کی خدمت میں گزار دی۔ بیٹی ہونے کے بعد شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے تھے۔ وہ پری وش کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حویلی آ گئی تھی، لیکن ان کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کی وجہ سے وہ جلد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پری وش اس وقت 8 سال کی تھی۔ رقیہ بی بی کے جانے کے بعد حویلی میں سب اس سے چھوٹے چھوٹے کام کروانے لگے۔ تب ارمان خان نے اسے اسکول داخل کروایا تھا۔ حویلی میں سب کو سختی سے منع کیا تھا کہ اسے کوئی بھی کام نہ کروایا جائے۔ پری وش اب 16 سال کی تھی۔ ارمان خان کے کہنے پر ہی میٹرک سائنس میں کر رہی تھی۔ حویلی میں سب کا سلوک پری وش کے ساتھ بہت سرد تھا، بس زرمینے، رمل اور ارمان خان ہی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔ پری وش کچن کے کاموں میں بھی باقی ملازماؤں کا ہاتھ بٹاتی تھی، مگر وہ اپنی پڑھائی کے لیے ٹائم ضرور نکالتی تھی۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ ارمان خان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میٹرک میں A گریڈ لائے گی تو وہ شہر میں اس کا داخلہ کروائے گا۔ باسط خان حویلی میں داخل ہوا تو اس کے قدم سیدھا حویلی کے مردان خانہ کی طرف جانے کی بجائے زنان خانہ کی طرف بڑھے تھے۔ نظریں کسی کو تلاشتے ہوئے قدم کچن کی طرف بڑھے۔ زرمینے پر نظر پڑتے ہی باسط خان کی آنکھیں چمکی تھیں۔ باسط خان اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھرتا زرمینے کی پشت پر کھڑا ہوا۔ زرمینے نے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس کرتے مڑنا چاہا، مگر باسط خان نے اس کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ سختی سے جمائے تھے۔ زرمینے کا دوپٹہ سر سے اتار کر ایک سائیڈ سے کندھے پر ڈالا اور ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر جمائے اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ کک کک کون؟ زرمینے لرزتی آواز میں بولی تھی۔ میرے علاوہ کون تمہارے اتنے قریب آ سکتا ہے زرمینے خانم؟ باسط خان کی آواز پر زرمینے کے حواس مختل ہوئے تھے۔ باسط سائی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کیا چاہیے آپ کو؟ زرمینے نے لڑکھڑاتی آواز میں بامشکل لفظ ادا کیے۔ باسط خان نے ایک جھٹکے سے زرمینے کو سیدھا کرتے خود کے قریب کیا تھا۔ زرمینے گلابی ڈریس میں اس کے سامنے موجود تھی۔ بال ہلکے ہلکے گیلے تھے، شاید ابھی زرمینے نے شاور لیا تھا۔ زرمینے کے بدن سے اٹھتی دل فریب مہک باسط خان کو مدہوش کر رہی تھی۔ باسط خان نے اپنی گھنی مونچھیں زرمینے کے گال پر رگڑی تھی۔ زرمینے کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ زرمینے کے گال پر سرخی دیکھ کر باسط کے انابی لب مسکرائے تھے۔ زرمینے خانم، ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس کیوں آتا ہے اور کب آتا ہے، اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ باسط خان نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا تو زرمینے کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ باسط خان کی باہوں میں زرمینے کا بدن بے انتہا لرزنے لگا تھا۔
یعنی کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس کیوں آتا ہے؟ باسط خان کے چہرے پر شرارت تھی زرمینے کی حالت دیکھ کر۔ نہیں مما، مجھے تو نہیں پتہ، زرمینے ہکلائی تھی، جس پر باسط خان نے کہکا لگایا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں؟ پتہ تو میں تمہیں پھر آج اچھے سے سمجھا دیتا ہوں کہ شوہر کو اپنی عورت سے کیا چاہیے ہوتا ہے، باسط خان کہتے ہوئے زرمینے کے گلابی ہونٹوں پر جھپکا تھا اور شدت سے انہیں اپنی دسترس میں لیتے ہوئے زرمینے کی سانسیں خود میں انڈھیلنے لگا۔ باسط خان نے ایک ہاتھ زرمینے کی کمر میں سختی سے جمایا ہوا تھا، دوسرا اس کی گردن پر پچھلی سائڈ سے ڈالا ہوا تھا۔ زرمینے کا نازک وجود باسط خان کی پناہوں میں بے انتہا لرز رہا تھا۔ باسط خان مدہوش ہوتا اس کے گلابی لبوں کا رس پینے میں مشغول تھا۔ باسط خان کو جب لگا زرمینے کا نازک وجود بالکل بے جان ہونے لگا ہے تو باسط خان نے اسے چھوڑا۔ زرمینے کے نازک بے جان وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے زور سے اپنے سینے میں بھینچا تھا، اس کی کمر پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگا۔ زرمینے خانم، میری اتنی سی شدت پر تمہارا یہ حال ہے؟ خانم، رات رات بھر میری شدتیں کیسے سہو گی؟ باسط خان نے زرمینے کو کلائی سے پکڑے اپنے سامنے کیا اور اس کے گیلے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا۔ باسط خان نے غور سے اس کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے، اس کے شرمائے روپ کو استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا۔ باسط خان نے زرمینے کے ناک میں سمپل چھوٹی سی نازک سی ہیرے کی نوز پن کو چھوا تھا۔ باسط خان کو یہ چمکتی ہوئی نوز پن بے حد خوبصورت لگی تھی۔ اس دن بھی زرمینے کی ناک میں نوز پن باسط خان کو کافی اٹریکٹیو لگی تھی۔ ویسے خانم، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم اتنی خوبصورت اور اتنی رسیلی ہو۔ بہت نشہ ہے تمہارے ہونٹوں میں، لگتا ہے آج کے بعد میں پینا چھوڑ دوں گا۔ جب جب مجھے پینے کی طلب ہوگی میں تمہارے رسیلے ہونٹوں کا رس پی کر مدہوش ہونا زیادہ پسند کروں گا۔ باسط خان دوبارہ سے زرمینے کے ہونٹوں پر جھکا مدہوش ہو چکا تھا۔ نینا اپنی فرینڈ کے ساتھ پینٹنگ ایگزیبیشن میں آئی تھی۔ اب ایک پینٹنگ کو دیکھ کر مسلسل گھور رہی تھی۔ ارمان خان بھی اسی پینٹنگ ایگزیبیشن میں موجود تھا۔ نینا کو دیکھ کر ارمان خان کو بے انتہا خوشی کے ساتھ حیرانگی ہو رہی تھی کہ قسمت مسلسل نینا شاہ کو ارمان خان کے ساتھ بار بار ٹکرا رہی تھی۔ یعنی کہ تقدیر بھی یہی چاہتی ہے کہ عنقریب نینا میری گرل فرینڈ بن کر میری باہوں میں آ جائے۔ ارمان خان گہرا مسکرایا تھا۔ نینا اس وقت بلیک پینٹ کے ساتھ آف وائٹ شرٹ جس پر شارٹ بلیک جیکٹ پہنے ہوئی تھی، بالوں کو بلیک ریبن میں باندھے بہت سٹائلش اور ماڈ لگ رہی تھی۔ بیوٹیفل! ارمان خان نینا کے پاس آ کر اسے دیکھتے ہوئے مدہوشی کے عالم میں بولا تھا۔ نینا نے ارمان خان کو دیکھ کر حیرانگی سے اسمائل دی تھی۔ ارمان خان کی نظر نینا کے ڈمپل پہ ہی اٹک گئی، جو آج بھی جھلک دکھلا کر چھپ گیا تھا۔ مسٹر خان، آپ یہاں پر؟ نینا خوشگواریت سے بولی تھی۔ ہاں، میں یہاں ایک کام سے آیا تھا، ایک دوست کے اصرار پر اس ایگزیبیشن میں بھی آ گیا۔ ارمان خان نے نینا کے خوبصورت چہرے پر نظریں جمائے کہا، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ بیوٹیفل؟ آپ کو یہ پینٹنگ کہاں سے بیوٹیفل لگی؟ نینا نے رخ پلٹ کر دوبارہ سے پینٹنگ کو گھورا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ یہاں کی سب سے مہنگی پینٹنگ ہے، یعنی کہ 20 لاکھ میں سیل ہوئی ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ کس گدھے نے خریدی ہے۔ نینا دوبارہ سے اپنا رخ ارمان خان کی طرف کرتے ہوئے تپے لہجے میں بولی تو ارمان خان کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا، کیونکہ یہ پینٹنگ خریدنے والا ارمان خان ہی تھا۔ مسٹر خان، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ نینا ارمان خان کو کھانستے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ اب ایسی بھی بات نہیں، اتنی اچھی تو ہے یہ پینٹنگ۔ ارمان خان نے خود پر قابو پاتے پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا کیا خاص بات ہے آپ مجھے بتائیں۔ اس پینٹنگ میں ایک لڑکی کو دکھایا گیا ہے جو رو رہی ہے کہ ہنس رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا، کچھ بھی واضح نہیں ہے، بس یہ اس لیے اچھی ہے کیونکہ یہ مہنگی ہے۔ اس سے اچھی پینٹنگ تو آپ مجھ سے بنوا لیں۔ نینا ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی، اچھا آپ پینٹنگ کرنا بھی جانتی ہیں؟
ارمان خان کو یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ نینا پینٹنگ آرٹسٹ بھی ہے۔ نہیں، جانتی تو نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ میں اس سے اچھی پینٹنگ بنا سکتی ہوں، نینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ارمان خان اش اش کر اٹھا تھا نینا کے کانفیڈنس پر۔ ارمان خان کو اچھی طرح اندازہ ہوا تھا نینا اپنے بارے میں بہت خوش فہم بھی ہے۔ ارمان خان نے نینا کے حسین اور پراعتماد چہرے کو دیکھ کر سوچا، نینا ابھی تک اس پینٹنگ کے بقیے ادھیڑنے میں مصروف تھی۔ ارمان خان جو کچھ دیر پہلے اتنی مہنگی پینٹنگ خرید کر بہت خوش تھا، اب نینا کی پینٹنگ کے بارے میں القابات سن کر اس کا دل برا ہوا تھا۔ آئی کانٹ بلیو دس، یہ پینٹنگ 20 لاکھ کی ہے۔ نینا ابھی بھی صدمے تھی۔ مس نینا، آپ کو پینٹنگ کے ساتھ مسئلہ ہے یا پھر یہ اتنی مہنگی ہے یہ پرابلم ہے؟ ارمان نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ مسٹر خان، مجھے یہ مسئلہ ہے کہ یہ جس انسان نے خریدی ہو کیا کرے گا اسے لے جا کر؟ اپنے عالی شان محل میں کسی دیوار پر سجا دے گا جسے ایک دفعہ وہ سجا کر دوبارہ مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ کیا ملے گا یہ فضول سی پینٹنگ اپنی عالی شان محل کی دیوار پر لگا کر؟ اگر وہ انسان یہی پیسہ کسی غریب کو دیتا اس کا بھلا ہو جاتا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، انہیں ڈھنگ کا کھانا تک نصیب نہیں ہوتا۔ بھوک کیا چیز ہوتی ہے آپ تو یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، نینا نے ارمان خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ارمان خان گڑبڑایا تھا۔ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر یہ پینٹنگ اتنی بھی بری نہیں ہے، ارمان خان نے غور سے پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی تعریف میں نینا اب تک زمین آسمان کے کلابے ملا چکی تھی۔ مسٹر خان، آپ میرے ساتھ یہاں پاس ہی ایک بازار ہے، کسی دن چلیے گا، وہاں پر ایک دکان ہے، اس سے کئی گنا اچھی پینٹنگز میں آپ کو 2-4 ہزار میں دلوا دوں گی۔ اگر آپ کو بہت اچھی پینٹنگ چاہیے نا تو وہ بھی 20-25 ہزار میں مل جائے گی۔ اگر میرے ساتھ چلیں گے تو 2-3 ہزار سستی ملے گی۔ وہ کیا ہے نا، میں بارگیننگ بہت اچھی کرتی ہوں، نینا نے ارمان خان کے قریب ہو کر آخری جملہ سرگوشی میں بولا تھا۔ ارمان خان اس کے انداز پر گہرا مسکرایا تھا۔ یقیناً آپ بارگیننگ بہت اچھی کرتی ہوں گی، مجھے یقین ہے، 10 کی چیز 20 میں ہی لاتی ہوں گی۔ ارمان خان نے آخری لائن مسکراتے ہوئے خود سے بڑبڑائی تھی۔ مسٹر خان، کیا کہا آپ نے؟ نینا کے پوچھنے پر ارمان خان سر جھٹکتا مسکرایا تھا۔ کچھ نہیں مس نینا، آپ نے ابھی اور پینٹنگز دیکھنی ہے یا پھر گھر جانا ہے؟ اگر آپ نے گھر جانا ہے تو میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ارمان خان نے مشکل سے اپنی نظر نینا کے حسین چہرے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ نینا سامنے ہوتی ارمان خان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا اپنی نظریں نینا کے چہرے سے ہٹانا۔ جی نہیں، میں یہاں نہیں رکنے والی یہ فضول سی پینٹنگز دیکھنے کے لیے، ویسے بھی مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانا تھا، مگر میری فرینڈ ابھی تک نہیں آئی، نینا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کی فرینڈ کہاں ہے؟ آپ اسے بھی بلا لیں، مجھے بھی بھوک لگی، ہم اکٹھے ہی ڈنر کر لیتے ہیں۔ ارمان خان نے نینا کو آفر دی تھی، وہ نینا کے ساتھ وقت بتانا چاہتا تھا۔ نینا کے بدن سے اٹھتی مہک ارمان خان کو مدہوش کر رہی تھی۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا، یہ نینا کے پرفیوم کی خوشبو ہے یا پھر نینا کے بدن کی مہک؟ مجھے نہیں لگتا وہ اتنی جلدی آئے گی، نینا نے کہا۔ کیوں؟ ارمان خان نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایک تو مسٹر خان آپ سوال بہت کرتے ہیں، نینا ارمان کے سوالوں پر زچ ہوئی تھی۔ ارمان خان حیران ہوا کہ وہ سوال زیادہ کرتا ہے۔ نینا بات شروع ہی آدھی ادھوری کرتی تھی۔ اگر کوئی گرل فرینڈ اپنی بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جائے گی تو آپ کو لگتا ہے وہ اتنی جلدی فری ہوں گے؟ نینا نے ارمان خان کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ تو ارمان خان نے کہکا لگایا تھا۔ پھر تو آج رات آپ کی فرینڈ واپس نہیں آنے والی، ارمان خان نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تو نینا نے گھور کر ارمان خان کو دیکھا تھا۔ وہ کیوں رکے گی اس کے ساتھ رات؟ نینا غصے سے بولی۔ ویٹ اے منٹ مسٹر خان، آپ کو لگتا ہے میری فرینڈ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں گئی ہے؟ اف آئی واز ناٹ رانگ، آپ یہی سوچ رہے ہیں نا؟ نینا کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ آف کورس مس نینا، آپ نے خود ہی تو کہا ہے۔ ارمان خان نینا کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کر محفوظ ہوا تھا۔ مسٹر خان، میری فرینڈ اس وقت میرے سامنے اپنے فرینڈ کے ساتھ پینٹنگز دیکھ رہی ہے اور وہ میرے ساتھ ہی واپس جائے گی۔ نینا نے سامنے دیکھتے ہوئے اپنی فرینڈ کو
اشارے سے ہاتھ ملاتے ہوئے ارمان خان کو ہونٹ پھیلا کر تنزیہ مسکراتے ہوئے دیکھا، جیسے اسے جتایا ہو میری فرینڈ ویسی نہیں ہے جیسا وہ سوچ رہا ہے۔ نینا کے ایکسپریشن بہت کیوٹ تھے، ارمان خان دل ہی دل میں بہت انجوائے کر رہا تھا اس کی حسین ادائیں جو ارمان خان کو اس کا اور دیوانہ بنا رہی تھی۔ آئی کانٹ بلیو دس، آپ ایسا سوچ سکتے ہیں؟ نینا کو ارمان خان کی بات بالکل بھی نہیں پسند آئی تھی، اس لیے وہ غصے سے اپنا رخ ہی موڑ گئی۔ ارمان خان نے نچلا لب اپنے دانتوں تلے دبائے نینا کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ اوکے اوکے مس نینا، یہ میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں مجھے آپ کی فرینڈ کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ارمان خان نے سیز فائر کیا کیونکہ وہ نینا کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اٹس اوکے مسٹر خان، نینا نے اپنے سیل فون سے اپنی فرینڈ کو کال کی تھی۔ فرح کتنی دیر ہے یار، مجھے بھوک لگی ہے، نینا نے فون پر اپنے سامنے کھڑی فرینڈ سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اف، اوکے، نینا نے منہ بناتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ نینا نے فون بند کرتے ہی باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے، وہ بھی ارمان خان سے ناراض تھی۔ ایک منٹ مس نینا، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ارمان خان نے نینا کو باہر جاتے دیکھ کر اس کے ہم قدم ہوا۔ مسٹر خان، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں کچھ کھانے جا رہی ہوں، میری دوست کو ابھی ٹائم لگے گا، نینا منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ مس نینا، مجھے بھی ڈنر کرنا ہے، میرے ساتھ ہی چلیں۔ ارمان خان نینا کے ہم قدم ہوتا اس سے آفر کرنے لگا۔ نو 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 مسٹر خان، آپ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ نینا کو ارمان خان کے ساتھ اس دن والا لنچ یاد آیا تھا۔ مس نینا، آج تو آپ کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہی ہوگا، ارمان خان نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو نینا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ کریڈٹ کارڈ تو ہے مگر زیرو بیلنس کے ساتھ، نینا نے اسمائل دی تھی۔ کوئی بات نہیں مس نینا، آج کی ٹریٹ میری طرف سے۔ ارمان خان کے کہنے پر نینا نے گھور کر دیکھا تھا۔ مسٹر خان، آپ کو اپنی سیلری بچا کر رکھنی چاہیے، آپ کے پیسوں پر آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائیوں کو سب سے زیادہ حق ہے۔ نینا کے بولنے پر ارمان خان نے گڑبڑاتے ہوئے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ چلیں مسٹر خان، آج کا ڈنر میں آپ کو کرواتی ہوں مگر میری مرضی کی جگہ سے۔ آپ گاڑی تو لائے ہیں؟ نینا نے رک کر سوال کیا۔ ہاں لایا ہوں، ارمان خان نے جواب دیا۔ مسٹر خان، مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کے مالک اپنی اتنی بڑی اور مہنگی گاڑی آپ کو کیسے دے دیتے ہیں جو آپ کو سیلری ٹائم پر نہیں دیتے؟ نینا نے مشکوک نظروں سے ارمان خان کو دیکھا تھا۔ مس نینا، میں ان کا ڈرائیور ہوں، ظاہر سی بات ہے گاڑی میرے پاس ہی ہوگی، ویسے بھی میں اپنے مالک کو ڈراپ ہی کرنے آیا تھا، انہیں ابھی ٹائم لگے گا اس لیے آپ کو آفر کر دی۔ ارمان خان نے لمبی چوڑی تمہید باندھی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا نینا کو سچ پتہ چلے، وہ نینا کو اتنی آسانی سے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ ابھی تو ارمان خان نے نینا کے خوبصورت لبوں کا جام پینا تھا۔ ارمان خان نے سرد آب برتے نینا کے خوبصورت گلابی کٹاؤ دار ہونٹوں کو دیکھ کر سوچا۔